السلام علیکم، دس از ولید شرازی اینڈ یو آر واچنگ ولی ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دنیا میں آئے دن بے پناہ خوش نصیب لوگ اسلام کے دامن میں سنورتے جا رہے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے مشہور لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب ولی ٹی وی and press the bell icon for new upcoming videos۔ نمبر 5، کریم عبد الجبار۔ دوستو، کریم عبد الجبار 1971 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا نام لوئس السینڈر تھا۔ ان کا تعلق پہلے کیتھولک مذہب سے تھا۔ یہ امریکہ کے ریٹائر باسکٹ بال پلیئر ہیں، اور مزے کی بات کہ ان کو باسکٹ بال کی دنیا کا بہترین پلیئر بھی مانا جاتا ہے۔ یہ 1971 میں 24 سال کی عمر میں اسلام لے آئے، اور اس وقت کے اسلامک لیڈر حمص عبد الخالص نے ان کا نام کریم عبد الجبار رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کریم نے واشنگٹن میں ایک گھر خرید کر حمص عبد الخالص کو دے دیا، جہاں پر اسلام کی تعلیم شروع کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1970 تک امریکہ کے لوگ اسلام کے بارے بالکل نہیں جانتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو کافی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ بہت بڑے سٹار تھے، لیکن الحمدللہ وہ آج بھی اسلام کے دامن میں شامل ہیں۔ نمبر 4، اے آر رحمان۔ اے آر رحمان کو کون نہیں جانتا؟ یہ انڈیا کے بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر، کمپوزر، سنگر اور پروڈیوسر ہیں۔ یہ 6 جنوری 1967 کو چنئی میں پیدا ہوئے تھے۔ اسلام سے قبل ان کا تعلق ایک ہندو فیملی سے تھا۔ جب یہ 9 سال کے تھے تو ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی، اور اس صدمے کی وجہ سے ان کی پوری فیملی مینٹلی ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ ان کی والدہ نے دماغی سکون حاصل کرنے کے لیے چرچ، مندر اور مساجد، ہر مذہبی جگہ کا رخ کیا اور دعائیں مانگنے لگیں، اور آخر کار ایک پیر صاحب نے ان کو اسلام جیسے خوبصورت مذہب کے بارے میں بتایا اور ان کو دعوت اسلام دی۔ الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام اسلام لانے سے قبل دلیپ کمار تھا، جو کہ بعد میں تبدیل ہو کر اللہ رکھا رحمان رکھ دیا گیا۔ اسلام قبول کرتے وقت اے آر رحمان کی عمر صرف 20 سال تھی، اور یہ اپنی فیملی سمیت آج بھی اسلام پر قائم ہیں۔ نمبر 3، یوسف یوحنا۔ یوسف کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ پاکستان کے مشہور ترین فارمر کرکٹر ہیں۔ یوسف 27 اگست 1974 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے ٹیسٹ اور ون ڈے میچز میں پاک ٹیم کی قیادت بھی کی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا تعلق کرسچین فیملی سے تھا۔ 2005 میں تبلیغی جماعت کی برکت سے یوسف نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام محمد یوسف رکھا گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے میں ان کے بہترین دوست سعید انور کا بھی بہت اہم کردار تھا، اور یوں 2005 میں انہوں نے آفیشلی مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے محمد یوسف کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیلنگز کیسی ہیں وہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ ان کے ساتھ ان کی وائف نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی وائف کا نام اسلام سے قبل تانیہ تھا، جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ لیا۔ نمبر 2، مائیکل جیکسن۔ دوستو، مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا؟ ان کو کنگ آف پاپ کہا جاتا ہے۔ مائیکل 20ویں صدی کے سب سے بہترین انٹرٹینر تھے۔ یہ 29 اگست 1958 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غیر مسلم فیملی سے تھا۔ دوستو، مائیکل جیکسن کے بھائی جمین نے 1999 میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ناظرین، وٹنسز کے مطابق مائیکل نے لاس اینجلس میں اپنے ایک فرینڈ کے گھر میں اسلام قبول کیا تھا، اور یوں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام میکائل رکھا گیا تھا۔ ان کی وفات 25 جون 2009 میں ہو گئی تھی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آفیشلی اسلام قبول کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے امریکن گورنمنٹ نے انہیں مار دیا تھا۔ نمبر 1، اب بات کرتے ہیں محمد علی کی۔ یہ دنیائے باکسنگ کے عظیم ترین کھلاڑی تھے۔ محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک کرسچین فیملی سے تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام کیسیس مورلس کلے تھا۔ باکسر ہونے کے علاوہ محمد علی ایک ایکٹیویٹسٹ اور فزیوتھراپسٹ بھی تھے۔ علی کو 20ویں صدی کا بہترین باکسر بھی مانا جاتا ہے۔ جب ان سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سب سے پہلے 1959 میں شکاگو میں سنا تھا، اور 1961 میں انہوں نے سب سے پہلے نیشن آف اسلام کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ اس کے بعد علی لگاتار اسلام کے ساتھ جڑے رہے، اور آخر کار 1975 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو محمد علی دا گریٹسٹ بھی کہا جاتا ہے۔
اس عظیم باکسر اور بہترین مسلمان نے 3 جون 2016 میں وفات پائی تھی۔ دوستو یہی نہیں، بے پناہ لوگ آئے دن اسلام کے دامن میں ڈلتے جا رہے ہیں اور اس کی بہترین تعلیمات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔